الله وبركاته. ایک ذرا بند کرو. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاح. بے شک قیامت کے روز میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا. ہم سارے مل کے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت جناب حضرت وقاص منور مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انجمن رضائے مصطفیٰ، محترم نقاش ملک صاحب، ان کے متعلقین و منسلکین، وابستگان و فیض یافتگان، جملہ حاضرین محترم، جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہیں آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، اور ہم نیک لوگوں کی سنگت میں آئے بیٹھے. نیکوں کی سنگت انسان کو ویسے ہی تار دیا کرتی ہے. وہ ایک سنگ ترہ فروش آوازیں لگا رہا تھا نا، اچھے سنگ ترے لے لو. تو کسی صاحب ذوق نے سنا تو کہنے لگا، یہ جملہ پھر سنانا. کہنے لگا اچھے سنگ ترے لے لو. کہنے لگا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کو تار دیا کرتا ہے. وہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی کہ ایک چور آیا. اس نے سارا گھر چھان مارا مگر کچھ نہ ملا. جب مایوس ہو کے جانے لگا تو سیدہ رابعہ بصریہ کہتی ہیں پتر کچھ ملیا؟ کہنے لگا اماں تیرے گھر ہے ہی کچھ نہیں تے کی ملدا؟ کہنے لگی پتر میرے گھر سے کبھی کوئی خالی گیا نہیں ہے، تو اگرچہ چور ہے پر میرے گھر سے خالی جا رہا ہے، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا. کہتا ہے اماں پھر کیا کروں، تیرے گھر کچھ ہوتا تو چوراتا. اماں جی کہنے لگی پتر اب آیا ہے اور تو کچھ نہیں ہے، میرا مصلی موجود ہے، 2 نفل ہی پڑھتا جا. اچھا پرجوش خطاب تو آپ کو قبلہ پیر صاحب ہی سنائیں گے، میں تو سیدھی سی باتیں آپ سے کروں گا. تو اگر آپ اس کو سماعت کریں اور توجہ کریں تو انشاءاللہ روح تک راضی ہو جائے گی. تو حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی پتر تو چوری کرنے آیا ہے، تجھے میرے گھر سے اور تو کچھ نہیں ملا، تو یہ میرا مصلی ہے 2 نفل ہی پڑھتا جا. اب بڑا پچھتایا کہ بھئی نمازیں معاف کروانے آیا تھا، یہ تو روزے گلے پڑ گئے، یہ کیا ماجرا ہوا. لیکن اماں جی نے اتنی لجاجت سے کہا، کہتا اچھا پڑھ دیتا ہوں. ساتھ ہی لوٹے میں وضو کے لیے تھوڑا سا پانی تھا، اس نے وضو بنایا، مصلی پہ آیا. جب حالت سجدہ میں گیا نا، حضرت رابعہ بصریہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا اے پہلا میرے گھر آیا سی تے مولا تینوں پتہ ہے میرے کول تے کچھ بھی نہیں، مولا ہن انہوں میں تیرے گھر پہ چھڑیا ہے. حالت سجدہ میں ہے، مولا اس نمانی کا، اس کمزور کا خیال کرنا. جب اتنی بات کہی نا، اس نے نماز مکمل کر لی، جانے لگا تو حضرت مائی صاحبہ کہتی ہیں پتر کچھ لبیا؟ کہنے لگا اماں تو بسدی رہیں، اماں تو جیوندی رہیں، اماں تو سلامت رہیں. اج تیرے گھروں او ملیا جڑا زندگی چ کدی کتوں نہیں ملیا.
یہ نیکوں کی سنگت میں آنے کا اللہ رب العزت صلہ عطا کرتا. کہا گیا نا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. نیکوں کی صحبت تمہیں نیک کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا کرتی ہے. اب یہ انجمن رضائے مصطفیٰ جنہوں نے آج کی محفل کا ارینج کیا ہے، ظاہر ہے مقصد کیا ہے، ہم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور راضی ہو کے کبھی کملی والا وہ نظر کرم کر دے اور خواب میں جلوہ دکھا دے. کوٹ مٹھن کے خواجہ نے کہا تھا نا، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتا خوش وسدائے وچ ملک عرب، تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کئی سان سبب. بس وہ یار نظر آ جائے. علی بریز میں حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، جس کو خواب میں ایک مرتبہ جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، اللہ ہزاروں درجے ولایت کے اسی وقت عطا کر دیتا ہے. تو معمولی بات تو نہیں ہے. حضرت سیدی عبدالغنی النابلوسی حنفی دمشقی کہتے ہیں، میں ہر سال حضور کے آنے پہ اہتمام کرتا. ایک سال خیال گزرا جانے حضور کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. رات سویا نہ آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی. آمنہ کے لال تشریف لائے، فرمایا عبدالغنی کو پہاڑ پتھر بھی ہم سے محبت کرے ہم اسے نہیں چھوڑتے، تو پھر ہمارا امتی ہے، تو پھر ہمارا دیوانہ ہے، تجھے کس طرح ہم چھوڑ سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کی رضا چاہیے کہ کبھی وہ مصطفیٰ راضی ہو، ہمیں جلوہ دکھائے. کون سا جلوہ؟ جو حسان بن ثابت دیکھے. جناب حسان بن ثابت کی 60 برس عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا. تقریباً 60 برس مزید زندہ رہے. 60 برس کی عمر میں انسان نے جو دیکھنا ہے دیکھ لیتا ہے. اس نے جو حسن دیکھنا ہے، جو نظارے دیکھنے ہیں، جو حسن و کاکل دیکھنا ہے، وہ سب دیکھ لیتا ہے. جناب حسان نے سب دیکھ لیا، مگر جب 60 برس کی عمر میں چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. بڑے حسین و جمیل دیکھے مگر آپ جیسا حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. میری آنکھ دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اسی حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے گولڑا کا تاجدار بھی آگے بڑھتا. مہر علی شاہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ مکتو مخدد برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او یہ مٹھنیاں گالیاں لاؤ سجن، جڑی ہمرا وادی سن کریاں. حضور دیکھتے ہیں پرایا نہیں ہے، اپنا ہے. مہر علی ہے، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا کی صدا والا ہے. حضور نقاب الٹ دیتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایسے صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آقاتے رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ. ماں جملہ کا ماں حسن کا ماں کملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں کتھے جالڑیاں. پھر بریلی کا شہنشاہ بھی آتا ہے. احمد رضا حج کر کے فارغ ہوئے، حجاج کو اکٹھا کیا. حج ہو گیا، طواف ودا کر لیا جی، کر لیا. کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. جب امام احمد رضا روزے رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں سے ایک میں بھی ہوں، یا رسول اللہ جلوہ دکھائیے. مگر بے نیاز بارگاہ ہے، وہاں سنوائی جلدی نہیں ہوتی. جب سنوائی نہیں ہوتی عرض کرتے ہیں، وسوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. سرکار کہتے ہیں عاجزی کی انتہا کر دی، لوگوں کو خواب میں جلوہ دکھاتا تھا، آج تجھے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرا رہا ہوں. جب جاگتی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں تو سامنے چہرہ مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلن، سزائے مہن کے ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں
تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ مقصد محافل مجالس کا کیا ہوتا ہے؟ ہم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ میں آپ کو ایک نسخہ اور وظیفہ بتا کے جاؤں کہ ہمیں حضور کا جلوہ خواب میں نظر آ جائے۔ ایک وظیفہ بتا کے جاؤں۔ کس کی آرزو ہے کہ خواب میں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے؟ سبحان اللہ۔ بھی کون امتی نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی خواہش۔ ہمارے استاد محترم شیخ احمد بن فاضل تیناوی دعوت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ بات سنائی، کہتے کہ میرا ایک شاگرد تھا، جب فراغت ہو گئی، درسیات مکمل کر لی تو ایک دن کہنے لگا استاد جی بڑا دل کرتا ہے حضور کا جلوہ دیکھوں، کتابوں میں تو کہیں نظر نہیں آیا، آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو استاد سے فرمانے لگے اچھا واقعی دیکھنا ہے حضور کو؟ کہا جی دیکھنا ہے۔ واقعی دیکھنا ہے؟ جی دیکھنا ہے۔ اچھا عشاء کے بعد میرے گھر آنا، کھانا کھلاؤں گا اور پھر وہاں تجھے وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ اب مغرب کا وقت ہوا، یہ پہلے ہی چلا گیا، دروازہ بجایا تو استاد محترم نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ جلدی آ گئے ہو۔ کہا جی اب رہا نہیں جاتا، حضور کا جلوہ دیکھنا۔ اندر بٹھایا، نماز کا وقت ہوا تو باجماعت نماز ادا کی، ساتھ کھانا رکھا۔ جب کھانا کھایا نا تو کھانا بڑا سولٹی تھا، نمک ہی نمک، نمک ہی نمک، کوئی اور شے نہیں تھی۔ کھانا کم نمک زیادہ۔ پیاس لگی، کہنے لگا استاد محترم پانی، وہ کہنے لگے جی پانی نہیں ہے، اجازت دے میں پانی کی بوتل لے آؤں؟ کہنے لگے نہیں پانی نہیں پینا۔ کہنے لگا مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا۔ کہنے لگے پھر حضور کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ کہنے لگا جی حضور کو تو دیکھنا ہے۔ اچھا پھر پانی نہیں پینا، اسی طرح گھر چلے جاؤ، سو جاؤ، جو خواب میں نظر آئے مجھے فجر کے بعد بتانا ہے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ اب پیاس ہے، زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، رات سویا جیسے تیسے کر کے تہجد کے وقت آنکھ کھلی، مسجد آ گیا، فجر کی نماز استاد محترم نے پڑھائی، اس نے ابتدا میں نماز ادا کی، نماز مکمل ہوئی، استاد محترم سے مصافحہ کیا، سارے چلے گئے۔ استاد جی کہنے لگے ہاں پتر خواب میں کچھ دیکھا؟ کہنے لگا جی خواب میں مجھے بہت کچھ نظر آیا پر سرکار نظر نہیں آیا۔ اچھا کیا نظر آیا؟ کہنے لگا آئی سو اوشنز، آئی سو کینالز، آئی سو ریورز، مجھے دریا نظر آئے، مجھے سمندر نظر آئے، مجھے جھرنے نظر آئے، مجھے سیلاب نظر آیا، مجھے پانی نظر آیا، مجھے بارش نظر آئی، مجھے پانی پانی نظر آیا مگر حضور نظر نہیں آئے۔ اب یہ وظیفہ بتانا۔ استاد محترم فرمانے لگے تجھے معلوم ہے تجھے پانی نظر کیوں آیا؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگے وجہ یہ ہے تو سچا پیاسا تھا، تیری سوچوں میں بھی پانی رقصا تھا، تیرا انگ انگ پانی پانی پکار رہا تھا، اس لیے خواب میں تجھے پانی پانی نظر آیا۔ جس دن تیرا انگ انگ رسول اللہ کے نعرے لگائے گا اس دن تجھے محمد مصطفیٰ بھی نظر آنا شروع ہوگا۔ ہماری راتیں کس طرح بسر ہوتی ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں اور کانوں میں ہمارے گانے بج رہے ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں چہرہ مصطفیٰ نظر آئے۔ ایک ہے حضور کی ذات سے محبت کرنا، ایک ہے حضور کی اتباع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے ادھار لیا اور 30 دن کا وقت لیا۔ 28 دن ہوئے، اس نے راستے میں حضور علیہ السلام کو روک لیا اور کہا یہ تم قریشیوں نے عادت بنا لی ہے، ادھار لیتے ہو تو واپس نہیں کرتے۔ حضرت فاروق اعظم ساتھ تھے، جلال میں آئے، تلوار نکال لی، اس کا گریبان پکڑ لیا، قریب تھا کہ رکھ کے زمین پہ مارتے، سرکار نے حضرت عمر کو پکڑ لیا۔ سرکار نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کو تمیز نہیں ہے، بات کس طرح کرتے؟ برسر مجلس تماشا لگایا، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر تو غلط کر رہا ہے، اس نے تقاضا کیا ہے قرض واپس کریں، تجھے چاہیے تھا تو مجھ سے کہتا یا رسول اللہ ادھار لیا ہے تو واپس کر دیں، اور تجھے چاہیے تھا تو اس سے کہتا اللہ کے بندے بات ذرا ادب کے ساتھ کرتے۔ بات بڑی قابل توجہ۔ اب ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا، ہم نے کیا کہنا تھا؟ لے پہلا دے تینوں دے دینے سی ہوں تو میں کو لے کے دکھا، 4 بندوں کو اکٹھا کر لیتے۔ ہمارا دین فقط مسجد تک محدود ہے، معاملات کی ہم بات نہیں کرتے۔ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، جب مطالبہ کرنے کے لیے لوگ آتے جی ہمیں حق دے دے، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے عادت بنا لی۔ حضرت عمر فاروق سے سرکار نے کہا عمر تو غلط کر رہا ہے،
تجھے چاہیے تھا مجھ سے کہتا یا رسول اللہ ادھار لیا تو واپس کرے، اور تجھے چاہیے تھا تو اس سے کہتا اللہ کے بندے بات ذرا تمیز سے کرتے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عمر ابھی ترازو لے کے آؤ، کھجوریں ڈالو، تول تول کے دو، جتنا اس کا بنتا ہے دے دو۔ حضرت عمر جلال میں ہیں، ترازو رکھا ہے، کھجوریں تول تول کے دے رہے ہیں۔ ابھی آدھا مال ہوا نا، آدھی کھجوریں دی۔ حضور نے فرمایا عمر، کان آگے کر دیے، جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ود پا کے دیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ اتنی اچھی بات پتھروں کے سامنے کی جائے نا وہ بول پڑتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا عمر ذرا ود پا کے دیں۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا عمر تو نے سختی کی تھی، تھوڑی زیادہ ڈال کے دے۔ جی یا رسول اللہ جیسے حکم جناب فاروق تول تول کے دے رہے ہیں، جب اس کا پورا ہو گیا نا وہ جانے لگا، حضرت عمر اور کھجوریں ڈالنے لگے۔ وہ کہنے لگا عمر کیا کر رہے ہو، میرا تو پورا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تجھے پھوٹی کوڑی نہ دوں جتنا تو بدتمیز آدمی ہے، لیکن کیا کروں میرے سرکار نے فرمایا تجھے زیادہ ڈال کے دینا۔ اچھا، اس نے جب اتنا سنا کہنے لگا عمر پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں، کہا میرا نام زید بن ثانہ ہے۔ حضرت عمر نے نام سنا تھا کہ یہودیوں کا بڑا عالم ہے، تڑپ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تو اتنا بڑا عالم ہے، تجھے تمیز نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، ادب آداب نہیں ہے، تو نے صرف نام کے ساتھ سابقے لاحقے لگائے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا عمر تانے نہ دے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، ادب آداب بھی آتے۔ کہا پھر آج تماشا کیا لگایا؟ کہنے لگا عمر میں تورات کا عالم ہوں، تورات میں نبی آخر الزمان کی جتنی صفات لکھی تھی میں نے ساری دیکھ لی، ایک رہ گئی تھی۔ وہ کیا؟ تورات میں لکھا تھا جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے جب ان کو کوئی غصہ دلائے گا غصہ نہیں کریں گے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں گے۔ آج وہ صفت بھی ان میں دیکھ لی ہے۔ ساتھیو صرف حضور کا نام ہی لینا ہے یا حضور کے پیچھے بھی چلنا، حضور کی سیرت کی اتباع بھی کرنی۔ نبی مکرم شفیع معظم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اونٹ آیا۔ یہ دو حدیثیں میں نے بیان کرنی ہیں اور پھر قبلہ پیر صاحب کا خطاب ہوگا۔ یہ جس طرح منتظمین حضرات اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، صرف دو حدیثیں بڑی قابل توجہ۔ مصطفیٰ بیٹھے تھے، امام حاکم نے بھی لکھا ہے، امام منذری نے بھی لکھا ہے۔ ایک اونٹ آیا، کون آیا؟ اونٹ آیا، اور اس نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو مالک ہیں میں نے برسہ برس ان کی نوکری کی ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے، انہوں نے میری وجہ سے اپنا گھر بار پختہ بنا لیا، بچے پڑھا لکھا دیے، تقریباً سب کی شادیاں کر دی، ایک رہ گیا تھا اب اس کی شادی ہے، اور یا رسول اللہ میں اب چونکہ بوڑھا ہو گیا مجھ سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا، گھر والے پروگرام بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ اونٹ اب بوڑھا ہو گیا ہے، کام تو کرتا نہیں ہے، چارہ ہی تو کھاتا ہے، بوجھ ہی تو ہے ہمارے اوپر، لہٰذا ایس دفعہ نا شادی آ گئی، یہ کہارتے انہوں ہی کاٹ کے پکا کے کھوا دی۔ تو اونٹ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو میں دوڑ کے آپ کی خدمت میں آ گیا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا ہے؟ جی ایسا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، دو انصاری صحابی آئے، انہوں نے سرکار کے پاس جب اونٹ کو بیٹھے دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تواڈے کو بیٹھا ہے، اللہ دی قسمیں کل دے لب دے پے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس بیٹھا ہے اور تمہاری شکایت لے کے آیا ہے۔ ہماری شکایت؟ وہ کیا؟ سرکار نے فرمایا یہ کہتا ہے تمہارے گھر کوئی شادی ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، تم کہتے ہو کام یہ کر نہیں سکتا، اسی کو پکا کے کھلا دیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ دی قسمیں نے جو دسیا ہے سچ دسیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اس کو پکانا چاہتے ہو، اس لیے ذبح کرنا چاہتے ہو کہ ضعیف ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ بوڑھا ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ اب بوجھ کم اٹھاتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تمہارے کام کا نہیں رہا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے بیچ لو۔ جوانوں توجہ کرو، ہمارے گھر میں بوڑھا باپ ہو جائے ہم کہتے ہیں ابا جی ایسے ذرا سیر تے چلے ہیں تے دروازہ دھیان نہ لا لیا جائے، اس لیے کہ باپ اب بوڑھا ہو گیا، باپ اب ضعیف ہو گیا، اب وہ صرف دوائیاں ہی کھاتا، اس لیے وہ کھانستا رہتا۔
سال کے بعد جب فادرز ڈے آتا ہے تو سٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں، فادرز ڈے، ہیپی فادرز ڈے۔ وہ باپ جس کو ٹویٹر اکاؤنٹ چلانا نہیں آتا، جس کو تمہارے فیس بک سنیپ چیٹ نہیں آتے، تم اس کو کہتے ہو فادرز ڈے۔ اپنی بیوی کو 5-5 10-10 ہزار کا سوٹ لے کے دینے والے، جب اپنی ماں کی بات آتی ہے، اماں تو نواں سوٹ کی کرنا ہے، کڑنا پرانا صندوق چیزوں پھلا والا وہی پالا ہے۔ وہ ماں جو عید کی رات بھی اپنے لیے سوٹ نہ بناتی تھی، تمہارے لیے بیٹھ کے سیا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اب یہ بڑا ہو گیا، اس لیے ذبح کرنا ہے کہ اب کام کا نہیں رہا، اس لیے کہ اب یہ ریٹائر ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے دے۔ کیا فرمایا؟ اگر زندگی میں کبھی احساس ہو نا میری وقت نہیں رہی، میری عزت نہ رہی، میری توقیر نہ رہی، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جو تمہارا مول لگانا جانتی ہے۔ جب کوئی نہ پوچھے تو مدینے کا تاجدار پھر بھی پوچھنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ہمیں دے دو۔ رونے لگے، یا رسول اللہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، ہمارے مال بھی آپ کے، جانور بھی آپ کے، سب آپ کا ہے۔ ویسے ہی رکھ لے۔ سرکار نے فرمایا ویسے ہی نہیں رکھنا، خریدنا ہے، مول لینا۔ امام منذری نے لکھا ہے میرے مصطفیٰ نے 100 درہم دیے۔ یہ نہ دیکھو 100 درہم ہیں، یہ دیکھو دیے کس نے ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے 100 درہم دیے اور درہم دے کے کہا اے اونٹ اب تو ہمارا ہے۔ بس یہ جملہ ایک سرکار کہہ دیں کہ یہ بندہ اب ہمارا ہے۔ قبر میں فرشتے پوچھے نا یہ ہستی کون ہے، تو سرکار کہے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ حضور نے فرمایا اونٹ اب تو ہمارا ہے، جا ہم نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی آیا، ابھی دور تھا کہ اس نے دیکھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں ہیں۔ حدیث مبارکہ وہ کسی سے پوچھتا ہے اتنی ساری بکریاں کس کی ہیں، کون اتنا امیر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساری بکریاں وہ محمد الرسول اللہ کھڑے ان کی ہیں۔ مسلمان نہیں تھا، بھی کافر تھا۔ کہنے لگا بکریاں تے بہت زیادہ نہیں تے کوئی کدی بکری مینوں بھی مل جائے گی۔ لوگ کہنے لگے ہم سے مانگو تو کچھ نہ دیں، وہ آمنہ کے لال کھڑے ہیں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، پوچھو شاید تجھے کچھ دے دیں۔ وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ ساری کی ساری بکریاں آپ کی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا، فرمایا ہاں یہ ساری کی ساری بکریاں میری ہیں۔ اب وہ سوال کیا کرتا ہے کہ بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، کوئی ایک آدھ بکری مجھے بھی مل جائے گی؟ توجہ ادھر کریں، کوئی ایک آدھ بکری ہمیں بھی مل جائے گی؟ نبی مکرم شفیع معظم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک آدھ بکری کی بات کرتا ہے، چھڑی پکڑائی جسے آپ بکریاں ہانکتے تھے، فرمایا لے جا ساری لے جا، ایک آدھ بکری تجھے ساری دیتے ہیں لے جا۔ اب قبلہ پیر صاحب تعین کریں گے کہ عمومی طور پہ اس طرح ہوتا ہے کسی مرید نے گاڑی لی نا تو وہ چابی پیش کرتا ہے کہ برکت کر دیں، تو پیر صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ انہیں دینی دونی کوئی نہیں دے، ایسے لگا ہے، ایسے ہی لگا۔ حضور علیہ السلام سے وہ بکری مانگنے آیا، سرکار نے چھڑی پکڑائی، فرمایا لے جا ساری لے جا۔ اب وہ بھی چونکہ عربی دیہاتی تھا، وہ واقعی ساری بکریاں لے کے چل پڑا، ساری بکریاں، ایک آدھ نہیں دی، فرمایا ساری لے جا۔ نصیر ملت کہتے ہیں سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری لے جا، وہ ساری لے کے چل پڑا۔ حضور مسکرا رہے تھے، مفت میں سودا نہیں کیا، ابھی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وہ ساری بکریاں لے کے اپنے گاؤں اپنی بستی چلا گیا اور ہوکے دینے لگا اے بستی والو کلمہ پڑھ لو، اے بستی والو محمد عربی کے دامن رحمت میں پناہ لے لو، اے بستی والو آؤ آمینہ کا لال آج بھی در رحمت کھلا تمہارے لیے منتظر ہے، آؤ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ لوگ کہنے لگے تو بتوں کا وفادار تھا، تجھے کیا ہوا، تو نے آج اسلام قبول کرنے کی بات شروع کر دی؟ کہنے لگا یہ جو محمد الرسول اللہ ہیں ان سے اتنا سا مانگو، یہ اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور
आखिरत में जन्नती कर देते हैं। आओ ना दर मुस्तफ़ा पे आओ, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, दिल गिरियां कुना और नजर सूए मदीना, आजम तेरा अंदाज तलब कितना हसी है। अल्लाह ताला से दुआ है चंद कलिमात कहे गए अल्लाह पाक अपनी जनाब में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किबला पीर साहब फ़कत 5 मिनट आपके कीमती वक़्त में से चाहिए, फिर मैं आपको खुद इजाज़त, आप जाने वाले हैं लेकिन फ़कत ज़िक्र हुसैन मैंने करना है। आशिक़ाने मुस्तफ़ा के हाथ कैच करना कहता है भाई, एक बार यो बंदा सुभान अल्लाह बोले जिदा पीर मौला हुसैन है, सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह यार। मैंने किबला पीर साहब को बगैर ज़कावत के पढ़ाया है और आखिर में एक सुनाखन है 5 मिनट की उसकी हाज़िरी, और मैंने दूसरे अजीम खतीब तक पहुंचना है, लेकिन मैंने बगैर ज़कावत के सफ़र करना है। फ़कत 2 अशार रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की पूरी टीम की तवज्जो चाहते हुए कि बिना पीर तरीक़त आपका हुस्न ज़न आपसे दुआ और दुआ लेने के लिए रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे 10 सालों को मैं शान कीजिए, हसन दजानी हसन द प्यारा जनाब ज़ैनब कबीर अबीए, रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे 10 सालों को मैं शान कीजिए, हसन दजानी हसन द प्यारा जनाब ज़ैनब कबीर अबीए। जिस बंदे का पीर मौला हुसैन यार, ये जो ख्याल करे हुसैन में रहिए, उस बंदे का गल कर गया। रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे 10 सालों को मैं शान कीजिए, हसन दजानी हसन द प्यारा जनाब ज़ैनब कबीर अबीए। बातों के तहत तू सजा बैठा है, मेरी बतूल के जीवन के जज बैठा है, मेरे महबूब सजदे को सरा लंबा लंबा कर दे, तेरी पुष्ट पे मेरा हुसैन बैठा है। रसूल ज़ादे बतूल ज़ादे 10 सालों को मैं शान कीजिए, हसन दजानी हसन द प्यारा और जनाब ज़ैनब कबीर अबीए। रसूल लाना रसूल लाना रसूल लाना बाबा अली है, हाथ बुलंद करके अजय भी पूछ रहे हुसैन की, अजय भी पूछ रहे हुसैन की, अजय भी पूछ रहे हुसैन की। हाजिरी के फकत 4 मिनट है, मास्टर मानिए थोड़ा सा छोड़िएगा। हजरात माँ देखो बेटा देख होता है, माँ शशि हो बेटा शेर होता है, माँ दलेर हो बेटा दलेर होता है, माँ सज्जदा कायनात हो बेटा मौला हुसैन होता है। रसूल नाना बाबा अली है, अजय भी पूछ रहे हुसैन की है, ओ हुसैन की माँ हुसैन की माँ हुसैन की माँ कभी भी दीजिए। अजय भी पूछ रहे हुसैन की है, पूछ रहे हुसैन की सबसे दुआ पूरा हो गया। अदनान भाई मैदान में आ जाए जो गलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। मैदान में आ जाए जो गलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। की तवज्जो चाह रहा हूँ, मैदान में आ जाए जो गलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। कौन कहता है कौन कहता है कौन कहता है सैयद सरकार नहीं, अरे सैयद का मतलब कभी बजाता नहीं है। खरीदार सलाम कीमत आते लगाओ, बोले अली कहता है बिकता नहीं है। का सहारा लेते हुए पहला शेर इस कलाम का 2 अशार का वादा किया है, 3 मिनट में मैं छोड़ रहा हूँ। हुसैन गोदी नबी चलिया, ये तीसरा ही इमाम चलिया। यार बोलो लबंद खोलो, मेरे को वक्त का एक बारी मिल के बोलो सुभान अल्लाह मेरे भाई, एक बारी फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा हुसैन गोदे नबी चलिया, ये तीसरा ये इमाम चलिया। हुसैन गोदे नबी चलिया, ये तीसरा ये इमाम चलिया। उनको हुसैन ला सकदा और मेरा पीर बराद बोले, दिल पर फातिमा ज़हरा दा है करदा सोना ढोले, हक सचदी बार महकार आया और हाकिम हारिज बोले, और मजबूर हुसैन को ना समझी हर चीज हुसैन के बोले। हुसैन गोदे नबी चलिया, ये तीसरा ये इमाम चलिया। आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद और हुसैन बजता लगा बज बजिए। अजय भी पूछ रहे हुसैन की, अजय भी पूछ रहे हुसैन की। आखिरी शेर रूहानी चेहरे के
साथ तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा व मौलाना पीर मोहम्मद वकास मुनव्वर मुजद्दिदी साहिब और पीर मोहम्मद आबिद नोमान शामी साहिब। आपसे मैंने दुआ लेने के लिए आखिर शेर पढ़ रहा हूँ। सबर भी जिसते है नाज करदा है केड़ा साबर हुसैन वर्गा। जिस बंदे का यकीन है वो बंदा बोलेगा जरा सुभान अल्लाह मेरे भाई। जुमला सानी पढ़ के मैं मैच छाट रहा हूँ। अंजुमन रज़ाए मुस्तफा की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हुआ, हुजूर के गुलामों को मैं मुबारकबाद पेश करता हुआ, एक मौला हुसैन के मलक का हाथ बुलंद है मैं उसको भी मुबारकबाद देता हुआ मैंने कहा सबर भी जिसने ऐलान करता है केड़ा साबर हुसैन वर्गा। सबर भी जिसने ऐलान करता है केड़ा साबर हुसैन वर्गा। सबर भी जिसने ऐलान करता है केड़ा साबर हुसैन वर्गा। और लुटा के सब कुछ ना की तस्वीर अजय भी पूछ रहे सदा ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शादी हले बैत एक सदी का सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं आखिरी रहे कि मेरा पीर छाप के मैं कमाले। उमर से चल उमर तक बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं। और बड़े बड़े ये क्या गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है कभी हुसैन ने यजीद से आप से बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। मैं दावत मोहब्बत किबला आले नबी औलाद अली तशरीफ फरमा है। वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम पीर मोहम्मद आबिद नोमान शामी साहिब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपसे दुआ मिल गई कि पीर सब दुआ मिल गई। मेरी ज़िंदगी के मज़ीद 4 दिन बढ़ गए। इस कलाम के 24 अशार हैं लेकिन मैंने दामन वक़्त को देखते हुए फ़कत 2 अशार पढ़े हैं। आखिर में सूफी मोहम्मद एहसान मसूमी साहब फ़कत 5 मिनट की हाज़िरी मुझे जिस तरह हुक्मनामा मिला है उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद वकास मुनव्वर मुजद्दिदी साहिब को मैं दावत सुगत दावत खत्ता पेश करूंगा। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत हाथ बुलंद करके आखिरी बंदे तक बोले जरा ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 उठ के जरा बोलिए बोलिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सूफी मोहम्मद एहसास मसूमी साहब आएंगे अपनी करीमा का की बारगाह में अदनात पेश करने की साथ मोहतरम मकाम मोहम्मद काशिफ साहिब मलक मोहम्मद वकार साहब मेरी बरादरी मोहतरम मकाम मलक फरहान साहब मलक ज़िशान साहब मोहतरम मकाम वाजिबुल कदर शाहवेज अली साहिब हाफिज मोहम्मद मुनीब साहिब मोहतरम मकाम मोहम्मद रमजान अली साहिब अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की टीम में शामिल हुई है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अहला व सहला मरहबा सत बिस्मिल्लाह जी आया दो कोई ज़बान कोई लब कोई होठ खामोश न रहे मिलके तमाम ही हबाब दुरूद पाक पढ़िएगा सल्लल्लाहु कोई बाहु ते कोई बाय
مولا علی دی ہور کی شان دسا نظر کرے تے کنڈے نو گلی کرے دا مولا علی دا لگے دا او کچھ بھی نہیں جیڑا غیر دے جا کے تلی کرے گا تے مولا علی چامن جس دا پلانا سے اللہ پاک نیوں سدھی بھلی کرے گا منکر سڑدا علی دا نام سنے تے اے سنی ہر ویلے علی علی کردا سنی ہر ویلے علی علی کردا دو شعر میرے حمد دے دو ہی نعت دے حاضری مکمل ایک دفعہ مل کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چولیاں مراداں نال پریشانیاں چولیاں مراداں نال پریشانیاں چولیاں مراداں نال پریشانیاں اللہ 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 کرے سونیا چولیاں مراداں نال پریشانیاں چولیاں مراداں نال پریشانیاں اللہ 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 کرے سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ سونا اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ بھی ایک دفعہ میرے نال مل کے اللہ دے نام تے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے مل کے کو بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ چولیاں مراداں نال پریشانیاں چولیاں مراداں نال پریشانیاں اللہ 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 کرے سونیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ چنگا چنگا بولے گا تے جب راضی ہوے گا سیوا کرے بندیاں دی رب راضی ہوے گا سیوا کرے بندیاں دی رب راضی ہوے گا پھر کی ہوے گا پل وچ جامے گا تو تارے سوہنیا پل وچ جامے گا تو تارے سوہنیا پل وچ جامے گا تو تارے سوہنیا اللہ 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 تارے سوہنیا بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 جانے
نشرا سینائے بل فجر دا چہرہ اچھی ساری کہا سبحان اللہ تاہا پیشانی یاسین دا سہرائے نشرا سینائے بل فجر دا چہرہ پھر زلف دبی پچھنے ہر گول بڑا سونا دید دل جسادی بیٹھ کے سونے نو دل پڑے تائیاں نے آکے اسادیاں نو رلے ملے تے مایاں نے کیا کہ جڑا جی آیا ہے او لال بڑا سونا جی دے گا دل جسادی اللہ کیونکہ دامن وطن میں گنجائش نہیں ایک جملے کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کے میں قبالے کر رہا ہوں تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی ایک باری اپنی ہاتھ کی زیارت کراؤ ذرا حضور دا غلام ہاتھ بلند کر کے بولے گا ذرا سبحان اللہ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی ہاتھ بلند ایک منٹ کے لیے میرے بھائی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی رویا ہمیں ہر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر ارے کیے جائے پلکوں سے سمائی تیرے در رسول سرور کے برابر نوکر کے حوالے ایک ہی نوکری کا جملہ پھر کبھی ساسو نے ساتھ دیا ذکر مصطفیٰ ذکر علی ذکر حسین ذکر صحابہ میں آپ کو سناؤں گا آج آخری جملہ سماعت کیجئے محبوب خدا سید و سرور کے برابر ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر حضرات بیٹے کو ماں اپنے باپ پر ہے پھر باپ 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 کو ماں اپنے باپ پر ہے باپ کو ماں دادے پر ہے پردادے پر ہے مرشد آلہ بندہ بولے بے مرشد بندہ نہ بولے یار محبوب خدا سید و سرور کے برابر ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر لاکھوں ہے شہادے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر حکم نامہ مل گیا میرے لیے میرے پیر صاحب کا حکم ہے میں دعوت سخن دعوت خطاب دے رہا ہوں داتا کی نگری لاہور سے آئی ہوئی ہے ہمارے مہمان خطیب پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا پیر محمد وقاص منور مجددی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ آئیں گے اپنے خوبصورت بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو محتر و منور فرمائیں گے نعرہ تکبیر پیر صاحب نہ پہلی ملاقات ہے کہ میرا پیر صاحب دا بیان سننا سی لیکن فیصل آباد وچ کافی دیر تو مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں جہاں چو دوست آئے ہوئے نے مہمان سنا قادم مصطفیٰ اس واسطے میں قبلہ پیر صاحب کو اجازت لینا ہویا قبلہ پیر صاحب اللہ پاک تانوں سلامت رکھے بولو ذرا نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے یار نعرہ تکبیر آخری بندے تک پہلی باری میری اتھے حاضری ہے اپنا ہتھے دی زیارت کراؤ ذرا آخری بندے تک جڑا بندہ نوکر بن کے بیٹھا ہے بولے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سمیت والے بندے بھی ایک مرتبہ یہ ہاتھ بلند تو میرا مالک آپ کے بخت بلند کرے یار تاجدار ختم نبوت یہ بازی کسی
की बाजी है, ये बाजी तुम भी हारोगे। तुम कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं दावत खत्ताब पेश कर चुका हूँ। ऐसे साउंड सिस्टम, आपकी कमाल मोहब्बतें, अल्लाह पाक आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों का नज़ूल फरमाए। दावत सुखत दावत खत्ताब दे रहा हूँ। मेरे मसलक के अजीब तर्जुमान पीर तरीक़त खादिम शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना पीर मोहम्मद वकास मुनव्वर मुजद्दिदी साहिब दाता की नगरी लाहौर से आए हुए हमारे मेहमान खतीब, आप आएंगे अपने खूबसूरत बयान से हम सब के कुलूब व दात को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाएंगे। मिलकर तमामी आबाद दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु